واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق و داتا ہے، مدبر الامور ہے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات کے لیے ہادی، رہنما، رہبر بنا کر بھیجا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رہنما، بحیثیت رہبر، بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے اپنی امت کو نیکی کا، اللہ کی اطاعت کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہر راستہ بتایا ہے. اور اسی طرح ہر اس راستے سے منع کیا ہے جو برائی کا راستہ ہو، جو گناہ کا راستہ ہو، جو معصیت کا راستہ ہو، جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو. ایسے راستے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو نہ بتلاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں بالاخسرین اعمالا، جو بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں. ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور
وہ گمان کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کی نافرمانی کرتے ہیں، وَلِقَائِهِ، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے اعمال کو تولا جائے گا لیکن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہاں پہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بالاخسرین اعمالا، بہت زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا من المفلس، میرے صحابہ بتاؤ اس کائنات میں، اس دنیا میں مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک، ہماری سوچ کے مطابق مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و جائیداد نہ ہو، اسباب زندگی نہ ہو۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا شخص مفلس نہیں ہے، مفلس شخص وہ ہے من یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ، نمازیں ہوں گی، وصیام، روزے ہوں گے، وزکات، زکات ہوگی، حج ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ میں فیؤتی ھذا من حسناتہ وقد شتم ھذا، لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، وقذف ھذا، تہمتیں لگایا کرتا تھا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور لوگوں کے مال کو کھایا کرتا تھا، فَيُؤْتَى ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ نیکیاں، اس کی یہ نمازیں، اس کے یہ روزے، اس کی یہ زکوٰۃ، اس کے یہ صدقات، اس کا حج، اس کی تمام نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کے دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے برائی کی ہے، گالیاں دی ہیں، تہمتیں لگائی ہیں، مال کھایا ہے، دوسری قسم کی برائیاں کی ہیں، فَيُؤْتَى ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ، اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص مفلس ہے، قیامت کے دن جائے گا بالاخسرین اعمالا، بہت سارے اعمال ہوں گے لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے پاس برائیاں بھی بہت ساری ہوں گی، اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور وہ شخص مفلس ہوگا، قیامت کے دن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ ہم نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں، لیکن کون سے اعمال ہیں جس کے ذریعے ہماری یہ نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی؟ جہاں ہمیں ضرورت ہے ہمیں نیکی کرنے کی، اچھے کام کرنے کی، وہیں ان کو بچا کے رکھنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلی آیت کے اندر رب ذوالجلال والاکرام بالاخسرین اعمالا، لوگوں کے بارے میں فرمایا بہت زیادہ عمل لے کے آئیں گے لیکن الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیاوی زندگی کی محنتیں، کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، فحبطت اعمالہم، پہلی چیز جو بتائی اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو آپ نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، ضابطے بتائے ہیں، ان سے ہٹ کر اگر زندگی گزار لی جائے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم،
یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کی آیات کا انکار کرنا، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا انکار کرنا، اس سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری چیز، اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک نظام دیا ہے، نظام زندگی دیا ہے، اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اللہ کو اگر کوئی دین پسند ہے، کوئی نظام پسند ہے، کوئی راستہ پسند ہے تو اسلام کا راستہ ہے۔ وہ اسلام ہی ایسا دین ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ سے کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے، اسلام کے جو طریقے ہیں، اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کے جو ضابطے ہیں، جن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اس دین کے مکمل ہونے کے بعد اگر ہم دائیں بائیں کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں، کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہیں، کوئی اور طریقہ ہماری زندگیوں میں اگر ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ سے اگر کوئی اور طریقہ ہے جو بعد کا طریقہ ہے یا اسلام سے پہلے کے دین کو مان لیا جائے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ طریقہ بھی اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دوسری چیز جو رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ دین کو چھوڑ کر، اس دین کے ضابطوں کو، اس دین کے راستوں سے ہٹ کر کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے تو یہ بھی ایک عمل ایسا ہے جس کے ذریعے ہماری جو نیکیاں ہیں وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز جس سے ہم کتنے بھی اعمال کرتے رہیں، ہمارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ شرک ہے۔ کلام مجید کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا، وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیا جائے۔ اسی طرح جو اللہ کا مقام ہے، جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے مقام کو کسی دوسرے کو وہ مقام دے دیا جائے، اللہ کی صفات کسی دوسرے کے اندر صفات مان لی جائیں، اور یہ مان لیا جائے کہ اللہ رازق ہے لیکن دینے والا اور بھی ہے، اللہ کے علاوہ خالق مان لیا جائے، رازق و داتا مان لیا جائے، مشکل کشا مان لیا جائے، حاجت روا مان لیا جائے، یہی شرک ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ رب العالمین لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ، اس شخص کو جو اس کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، کسی کو ساجی بناتا ہے، اللہ کی صفات کسی اور کو دے دیتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اگر کوئی اور گناہ۔ اور دوسری حدیث کے اندر رب ذوالجلال والاکرام کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر بندہ زمین و آسمان کے درمیان کی جتنی خلا ہے اس کے برابر بھی گناہ لے کے میرے سامنے آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عمل برباد کس طرح ہوتے؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء علیہم السلام کی پوری جماعت، آدم علیہم السلام سے لے کر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی پوری جماعت، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا یا اللہ کی صفات میں کسی کو غیر کو شریک کریں گے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل بھی وہ کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، حج کرتے ہوں، اسلام نے ایک نظریہ دیا ہے، اللہ نے مقام بنایا ہے جناب محمد الرسول اللہ کا، اللہ نے مقام دیا ہے صحابہ کا، اللہ نے اس کائنات کے اندر جس کا مقام ہے اس کو اس کا مقام دیا ہے، اگر اس کے مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام پہ رکھا جائے یہی ظلم ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو رکھ لیا جائے یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری آیت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، پہلے تمام انبیاء کو مخاطب کیا، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کا مرتبہ ہے، اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ کو مقام دیا، امام الانبیاء کا مقام دیا، جناب محمد الرسول اللہ کو مقام دیا، خاتم النبیین کا مقام دیا، جناب محمد الرسول اللہ کو بلایا، آسمانوں پہ بلا کے سیر کروائی، مقام دیا، فرمایا لیکن اس مقام کے باوجود آپ بھی شرک کرو گے آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ لہذا سوچنا ہے، غور کرنا ہے، ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کتنا مانتے ہیں، اور پھر جناب محمد الرسول اللہ کے مقام کو دیکھ کے اللہ نے مخاطب کیا ہے، اور پھر ہم کائنات میں ہر شجر، ہر حجر، ہر جگہ کو مان کے ہر جگہ پہ اس پیشانی کو خم کرتے ہیں، اس پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک مان لیتے ہیں۔ ہم ہر آستانے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہاں سے بھی ہمیں مل جائے گا، یہاں سے بھی ہمیں مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، آپ شرک کرو گے آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اگر آج ہماری پیشانی، آج ہماری جھولیاں، آج ہمارے ہاتھ ہر آستانے پہ اگر اٹھتے ہیں تو ہمارے اعمال کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود دیکھنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ذی شعور ہے، سوچ سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ نے دلیلیں واضح کی ہیں کہ ہر شخص سوچے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنے اعمال کا محاسبہ خود کر لیا کرو، اس سے پہلے قیامت کے دن تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے، اللہ تمہیں بتائے، اللہ کے سامنے تمہیں بتایا جائے تمہاری پیشانی فلاں در پہ جھکی تھی، تمہاری جھولی فلاں در پہ اٹھی تھی۔ وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اپنے اعمال کا وزن خود کر لیا کرو۔ ہم دن میں دوڑ بھاگ کرتے ہیں، جس بھی میدان سے ہوں رات میں اپنا حساب کرتے ہیں، آج دن میں ہم نے کتنا کمایا اور کتنا کھویا ہے؟ کیا ہم اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرتے ہیں؟ اپنے اعمال کا بھی ہم وزن کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں کہ آج دن میں اللہ کی نافرمانی کس کس جگہ پہ ہوئی ہے؟ آج دن میں اللہ کی اطاعت کہاں پہ ہوئی ہے؟ میرے بھائیوں، ضرورت ہے رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے کہ کہیں ہم اس رنگینی کی دنیا کی رنگینی کے اندر کھو کر اپنے اعمال کو تو نہیں برباد کر رہے، ہم جو کر رہے ہیں کہ وہ برباد تو نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی جس کے ذریعے
ہم اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے سامنے آ جائے اور اس کے باوجود ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بأنہم کرہوا، اس لیے بأنہم کرہوا، انہوں نے ناپسند کیا کس چیز کو؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، فأحبط اعمالہم، ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے نازل کیا ہے، ایک قرآن ہے وہی متلو جس کی تلاوت کی جائے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہوا مثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اس جیسا نازل کیا احادیث کی شکل میں۔ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح کی ہے، فرمایا ذالک بأنہم کرہوا، یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے انکار کیا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، فأحبط اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر خود غور کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے، کیا ہم ان طریقوں پر چل رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے سے لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ 3 پتھروں سے کیا جائے، اس میں ہڈی، گوبر اور لید کو استعمال نہ کیا جائے۔ استنجا کرنے کے طریقے سے لے کر بڑے سے بڑا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کیا ہم ان طریقوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کیونکہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے کلام مجید کو نازل کیا ہے، جو حدیث رسول کو جناب محمد الرسول اللہ پہ اتارا ہے۔ اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لباس بتایا اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 2 قسم کی عورتیں جنت میں جانا تو دور، لا یجدو ریحہا، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ کون سی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نساء عاریات قاسیات، ایسی عورتیں عاریات جو لباس پہنے ہوں گی لیکن اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اور اس کی جو تشریح کی ہے محدثین نے کہ یا تو لباس اتنا ٹائٹ پہنے گی کہ ان کا ہر عضو دکھ رہا ہوگا، جسم کی ہر ساخت دکھ رہی ہوگی، یا تو ان کا لباس اتنا پتلا ہوگا کہ اس سے ان کا جسم جھلک رہا ہوگا۔ کیا ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کا پردہ ہے، یا ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس طرح کا لباس پہنتی ہیں؟ اسی طرح مردوں کا لباس بھی ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے، اور اسی کے اندر مرد بھی آ جائیں گے اگر وہ تنگ لباس پہنتے ہیں، ان کا جسم دکھتا ہے، ان کے جسم کی ساخت دکھتی ہے، اور اسی طرح یا تو پتلا لباس پہنتے ہیں۔ اسی کے ذالک بأنہم کرہوا، اللہ نے جو نازل کیا اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ازارہ، جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے، ففی النار، وہ جہنم میں ہوگا۔ آج ہم میں سے ہر شخص
اپنے لباس کو دیکھ سکتا ہے کیا ہمارا ٹخنے سے نیچے ہے یا نہیں. اگر ہے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، تو ہم اس چیز کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے. فاحبط اعمالہم، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے. دوسری طرف، ایک طرف ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا نظام ہے، دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. میرے بھائیو، ہم نے دیکھنا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. ایک صحابی رسول ہیں، آیت نازل ہوتی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ لوگوں اپنی آوازوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو. صحابی رسول ہیں، ان کی آواز فطرتی طور پہ اونچی تھی، مسجد میں آنا بند کر دیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کرے، جناب محمد الرسول اللہ دیکھتے ہیں میرے صحابی نہیں ہے، میری مجلس میں نہیں آتا ہے. اور یہ کردار تھا صحابہ کا. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم پہ میری سنت، میرے خلفاء کی سنت لازم ہے. اور اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے. جناب محمد الرسول اللہ دیکھتے ہیں، صحابی نہیں آتے، صحابی رسول دوسرے صحابی کو بھیجتے ہیں جاؤ میرے صحابی کا پتہ لگا کے آؤ، وہ مسجد میں کیوں نہیں آتے. آج ہمیں اگر کوئی بات بتلا دی جاتی ہے مسجد سے، امام صاحب، ہم مسجدیں چھوڑ دیتے ہیں. مولوی صاحب ہمارے لباس پہ کمنٹ کر رہے ہیں، ہماری کٹنگ پہ کمنٹ ہو رہی ہے، ہماری داڑھی پہ کمنٹ ہو رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے غلط کر رہے ہو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلایا جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے حبیب آیت نازل ہوئی تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی. میری آواز فطرتی طور پہ اونچی ہے، اگر میں بات کروں گا میری آواز اونچی ہو جائیں گی، میرے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ صحابہ کا کردار تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس نظریے سے سوچتے تھے کہیں ہم سے غلط ہو جائے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ہمارا نظریہ غلط ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. یہ اس لیے یہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے، لہذا ضرورت ہے جو رب ذوالجلال والاکرام نے دین نازل کیا ہے اس دین پہ چلا جائے. اسی طرح لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ لوگوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلاؤ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جناب محمد الرسول اللہ کو اس طرح نہ پکارا جائے جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ ان کا ادب کیا جائے. یہ جناب محمد الرسول اللہ کے دور کی بات ہے، صحابہ کو ادب سکھایا جا رہا ہے. اور آج وہ ادب یہ ہے کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اصول آ جائے، کوئی ضابطہ آ جائے، نظام آ جائے، اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس سے روگردانی نہ کی جائے. اور دوسری چیز، جب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے آپ کے نام کے ساتھ درود پڑھ لیا جائے. اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس شخص پہ نازل کرتا ہے. اور دوسری حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بخیل ترین شخص ہے وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. میرے بھائیو, ہم دیکھتے ہیں خطبات کے اندر عام طور پہ جب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ہمارے لب سل جاتے ہیں, ہم خاموش رہتے ہیں, ہم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کہہ سکتے. اور لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے, جناب محمد الرسول اللہ پہ درود نہیں پڑھتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر لمحہ درود پڑھتے ہیں, اور وہ درود پڑھتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے. ہم وہ درود نہیں پڑھتے ہیں جو بعد کی پیداوار ہے, جو بعد کی ایجاد ہے, وہ درود پڑھتے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے. اسی طرح ایک اور کام جس کے ذریعے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, کلام مجید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, کہ لوگوں ان اخوف ما اخاف, مجھے سب سے زیادہ خوف ہے اگر اپنی امت کا, اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ہے تو وہ شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا, وہ دکھاوا ہے, وہ ریاکاری ہے, دکھانے کے لیے کوئی کام کر لیا جائے. یقول اللہ عز وجل لاصحابہ ذلک یوم القیامہ جار الناس اذهبوا الى الذین کنتم ترادون فی الدنیا, کہ شخص کو لے جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کو دکھا دکھا کے یہ کام کرتا تھا. اعمال کا دار و مدار بخاری شریف کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. وانما لکل امرئ ما نوی, انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات, نیت پر ہے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں پہلے 3 لوگوں کو لے لیا جائے گا, ان میں ایک شخص وہ ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے سمعہ کے لیے, ریاکاری کے لیے, دکھانے کے لیے. اور قیامت کے دن اللہ اس سے سوال کرے گا میں نے تجھے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ فرمائے گا اللہ تو نے مجھے جو مال دیا تھا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے. اللہ رب العالمین فرمائے گا نہیں, تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تھا, لہٰذا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے. ایک وہ شہید ہوگا جو دکھاوے کے لیے میدان جنگ میں جاتا ہے, جہاد کرتا ہے, مارتا ہے اور خود مر کے آ جاتا ہے. قیامت کے دن سوال ہوگا کیا کر کے آیا؟ اللہ تو نے ایک جان دی تھی, تیرے راستے میں اس کو لٹا کے آیا. اللہ فرمائے گا نہیں, بلکہ تو دکھاوے کے لیے جنگ میں گیا تھا تاکہ لوگ تجھے شہید کہہ سکے, لوگ کہہ سکیں فلاں اتنی بہادری سے لڑا تھا. میرے بھائی اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اسی طرح علماء جو دکھاوے کے لیے
تقریریں کرتے ہیں اور خود اپنی زندگی کے اندر عمل نہیں ہوتے. اسی طرح کوئی بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں ربط بندے کا اور رب کا ہونا چاہیے. اگر تیسری چیز ہوگی، تیسرے کو دکھانے کے لیے کیا جائے گا، میرے بھائی اور دوستو، ریاکاری ہو جائے گی. تو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو خوف کا اظہار کیا تھا اپنی امت سے، وہ شرک اصغر کا تھا. لوگ ریاکاری کریں گے، لوگ دکھاوا کریں گے، لیکن آج اس امت کے اندر شرک اکبر بھی موجود ہے. آج لوگ اللہ کی صفات کے ساتھ لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، اللہ کے اوصاف غیر اللہ کے اندر مان رہے. اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی جس سے ہمیں بچنا ہے. خلوت میں، اکیلے میں اللہ نے جو حرام کام بتائے ہیں ان کا ارتکاب کر دینا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأُعَلِّمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالُ جِبَالِ التِّہامَةِ. میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، لَأُعَلِّمَنَّ، میں جانتا ہوں اپنی امت کے ان لوگوں کو، یأتون یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئیں گے، بحسنات امثال جبال تہامہ، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے. فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منثورا، اللہ رب العالمین ان کو اڑا دے گا چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح. کیوں؟ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا، صفہم لنا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات کو بیان کیجئے، ان کے بارے میں بتلا دیجئے کہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں جو ہیں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن اللہ ان کو ذرات کے مانند اڑا دے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تکون منہم وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، اللہ تکون منہم. صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں بتلا دیے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا، انہم اخوانکم من جلدتکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہارے رشتہ دار ہوں گے، وہ تمہاری برادری کے ہوں گے، وہ تمہارے کنبے کے ہوں گے، وہ تمہاری قریہ اور بستی کے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور اسی طرح وہ دن بھی گزاریں گے جس طرح تم گزارتے ہو، راتیں بھی اسی طرح گزاریں گے جس طرح تم گزارتے ہو. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا دَخَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَكَهُوهَا، لیکن جب وہ محرمات میں پڑیں گے اس کا ارتکاب کر دیں گے. جب کوئی حرام کام ان کے سامنے اس کا ارتکاب کر لیں گے، لہٰذا ایسے لوگ جو ہوں گے قیامت کے دن کے اعمال برباد ہو جائیں گے. ایک اور چیز، وقت کم ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اسی طرح جان بوجھ کر عصر کی نماز کو اگر انسان چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ وہ نماز ہے جس میں دن کے جو فرشتے آتے ہیں وہ رات چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آ جاتے ہیں. جو عصر کی نماز کے وقت بندہ غائب ہوگا تو جو آنے والے ہیں ان کے رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہوگا، دن کی نیکیاں ختم، اور جو جانے والے ان کے رجسٹر میں بھی آپ کا نام نہیں ہوگا. من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ،
جو عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نجومیوں کے پاس، ان قیافہ شناس لوگوں کے پاس آنا اور ان کی تصدیق کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری نیکیاں ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لن تقبل صلاتہ 40 یوما، جو کسی عراف کے پاس آئے اور اس سے سوال کرے، فصدقہ، اور پھر اس کی تصدیق کرے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں شخص پہنچا ہوا جی، ہماری پچھلی باتیں اس نے بتا دی، یہ فلاں فلاں جانتا ہے، فصدقہ، اس کی تصدیق کی، لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، 40 لیلہ، 40 راتوں تک، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی عراف کے پاس یا کسی کاہن کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، جو وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اس شریعت اسلامیہ کا انکار کیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے۔ اگر ہم اس شریعت کا انکار کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں، ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عوامل تھے، یہ وہ کام تھے، اگر ہم نیکیوں کے ساتھ ساتھ، ہم نمازوں کے ساتھ ساتھ، ہم زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ، ہم روزے کے ساتھ ساتھ، حج کے ساتھ ساتھ اور دوسری نیکیوں کے ساتھ اگر ان کاموں کو کرتے ہیں تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا جہاں ہم نیکیاں کریں وہاں نیکیوں کے ساتھ نیکیوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بروف۔